السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ بڑا مبارک یہ موقع ہے، تیسری مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوا۔ 8 اپریل سن 2018 معہد ریچھا بریلی شہر کے اندر آپ کا یہ پروگرام جب بھی آتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مردوں جتنی ہی تعداد مجھے یہاں خواتین کی بھی نظر آتی ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مائیں بدلیں گی تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بدلنے والی ہیں انشاءاللہ، کہ ماؤں کو اگر دین کا اتنا شوق ہو گیا ہے تو اب انشاءاللہ جو نئی نسلیں آئیں گی وہ دین کے ساتھ پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور دوسری چیز جو میں ہمیشہ اپنی تقریر کے پہلے کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں پر تقریر سننے کا ایک مزاج یہ بھی بن گیا ہے کہ کمپٹیشن دیکھنے کے لیے چلنا ہے۔ پہلے نمبر والے مولوی صاحب، ہمارے مولوی صاحب آج نہیں آئیں گے، ہمارے مولوی صاحب کل آئیں گے، ہم کل سننے کے لیے آئیں گے۔ جو کل آئے تھے وہ ہمارے والے مولوی صاحب نہیں تھے۔ مولوی صاحب کے اندر ڈفرینس، اور جو مولوی صاحب کے سامنے یہ بات جاتی ہے ہمارے سامنے آتی ہے، مولانا آپ کی تقریر میں بہت مزہ آتا ہے، تو مولانا خود آسمان پر ہو جاتے ہیں، تو نہ مولانا عمل کرتے ہیں نہ سننے والے عمل کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہمارے دلوں کے اندر یہ اخلاص ہونا چاہیے کہ کہنے والا کوئی بھی ہو، ہمیں سب کی باتوں پر عمل کرنا ہے اگر وہ بات قرآن اور حدیث کی ہو۔ اگر وہ بات سچی ہے تو کہنے والا سچا ہے، اس کی عزت ہے، اور اگر بات جھوٹی ہے تو کہنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا اصول ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اخلاص کے ساتھ سننے کی اور اخلاص کے ساتھ کہنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ عنوان جو مجھے دیا گیا ہے آخرت پر ایمان کے فائدے۔ آخرت اگر عام لفظوں میں اس کو سمجھا جائے تو آخرت کہا جاتا ہے انسان کے مرنے سے لے کر بعد میں جنت جہنم تک کی یہ ساری زندگی، سارا پیریڈ آخرت کہا جاتا ہے، کہ انسان کے مرنے کے بعد کی جو اس کی زندگی ہے، قبر کے اندر کے جو معاملات ہیں، قبر کے اندر کی جو زندگی ہے، قبر کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے، برزخ کے بعد جو جنت جہنم کے فیصلے والی زندگی ہے، ان تمام چیزوں کو آخرت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک عام لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی جس کو ہم نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا
اسلام یا ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے حضرت جبریل نے سوال کیا عمل ایمان کس سے کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان کی جو 6 بنیادیں بتائی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور بنیادی چیز آخرت پر ایمان۔ کیا آخرت کے دن پر ایمان ایک مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حساب کتاب ہے، حساب کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ میری قبر کو یا تو منور کرے گا یا عذاب دے گا، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین میرا فیصلہ لینے والا ہے۔ اس چیز کو اسلام نے ایمان کی بنیاد بتایا۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج دے دے، زکوٰۃ دے دے، سارے معاملات ادا کر دے، اور اس کے بعد اس کا ایمان آخرت پر نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آخرت پر ایمان، اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ بات کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر ایک باپ کی ذمہ داری اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، ایک ماں کی ذمہ داری اگر اللہ نے تمہیں ماں بنایا ہے، آپ دونوں کی یہ ذمہ داری کہ اپنی ساری مصروفیات کے بعد گھر کے اندر تھوڑا وقت نکالیے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا مزاج بنائیے، خود بھی پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے، ان کو قرآن کا درس گھروں کے اندر دیجیے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو ایک مسلمان پڑھ لے تو سارے مسئلے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ پریکٹیکل والی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے خود اپنے تجربے میں، اپنے والدین کے تجربے میں، اور اس کے علاوہ کئی لوگ جو بعد میں آئے، بعد میں ملتے ہیں، ان کے تجربوں کے اندر دیکھا کہ صرف قرآن پڑھ کر انہیں پورا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن اسلام کا سلیبس ہے، ایک ایسا سلیبس، ایک ایسا منہج کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر پورا دین، پورا حلال، پورا حرام، زندگی گزارنے کا طریقہ یا تو کہہ کر یا اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر بتا کر ہمیں سکھایا۔ اس لیے ایک مسلمان کو قرآن سے دل لگانا چاہیے۔ اگر میں آخرت کی بات کروں، اگر آپ کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، ہر پیج کے اوپر یا ایک پیج چھوڑ کر ایک پیج کے اوپر رب العالمین آخرت کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہوں گی، کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم میں ایسا ایسا ہوگا، کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد کہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا تصور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اے بندہ مومن، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہنستے روتے، صبح سے شام تک اپنی سارے دن اور زندگی کے اندر بار بار آخرت کو یاد کیا کر، کیونکہ آخرت کا تصور تیری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر بار بار آخرت کا تذکرہ کیا، آخرت کا ذکر کیا۔ وہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جسے سورۃ زلزال کہا جاتا ہے، زلزلوں والی سورت، رب العالمین اس سورت کے اندر یہی تو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ زمین جس میں آج تم گھر بناتے ہو، وہ زمین جس پر تم گاڑیاں چلاتے ہو، وہ زمین جس پر تمہارا سارا دار و مدار ٹکا ہوا ہے، تمہارا گھر، سب کچھ اس کے اوپر ہے۔ رب کہتا ہے کل روز قیامت جب رب العالمین کا حکم آئے گا، یہ زمین جو تمہارے ساتھ ہے، ہموار ہے، تم اس پر سارے اپنے کام کرتے ہو، ایک حکم اللہ کا آئے گا اور زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ ایک مسلمان اپنی گناہوں کی زندگی کے اندر، ایک مسلمان اپنی اس زندگی کے اندر، غفلت کی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ کو بھولنے والی زندگی کے اندر، آج ہمارے عمل سے یہ لگتا ہے کہ ہم سب آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے عمل سے یہ لگتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی نظر آنا چاہیے۔ کہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو اس دن کو، اس قیامت کے دن کو جس دن اس زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، یہ زمین پھٹ جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گی۔ جب زمین کا یہ عالم ہوگا، انسان اس سے سوال کرے گا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا، اے زمین تو کیوں پھٹ گئی، اے زمین تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ زمین کہے گی میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس دن کا
تصور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میدان محشر کا تصور تو کرو. اے مومن اپنی غفلتوں سے باہر تو آؤ. اے مومنہ خاتون اپنی غفلت سے باہر تو آ کہ حرام کرنے کے پہلے, حرام کھانے کے پہلے, حسد کینہ کپٹ کے پہلے ایک بار رب العالمین کا تصور, آخرت کا تصور اپنے دل میں پیدا تو کر کہ یہ زمین پھٹے گی, اس زمین میں زلزلہ آئے گا, کپڑے ہٹ جائیں گے, بنا کپڑوں کے رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں جب تمہیں لے جایا جائے گا, اس دن کا عالم یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر تو نے کوئی نیکی کی ہوگی تیرے سامنے رکھ دی جائے گی, اور اگر ذرے کے برابر تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا تیرے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. اس دن تیری زبان کام نہ کرے گی, اس دن تیرا جھوٹ کام نہ کرے گا, اس دن تیری مکاری اور عیاری کام نہ کرے گی. اس دن چلے گا وہ کہ فرشتوں نے لکھا اور رب العالمین نے اس پر تجھے خود گواہ بنایا ہے کہ منکر نکیر ہیں تیرے دو فرشتے کرامن کاتبین مقرر ہیں جو تیرے ہر عمل کو لکھنے والے ہیں, اور رب العالمین کل روز قیامت ان عمل کا تجھ سے حساب لینے والا ہے. رب العالمین اسے آخرت کا ذکر بار بار قرآن کے اندر کرتا ہے, بار بار مومن کو آخرت یاد دلاتا ہے. کبھی قبر کے بارے میں تصور تو کر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے قریب, ان سے وہ روایت ہے کہ قبر کا تصور آتا رونے لگتے. صحابہ نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ تذکر الجنت والنار, کہ جنت کا بھی ذکر آتا ہے, جہنم کا بھی ذکر آتا ہے, آپ اتنے نہیں روتے, پر قبر کے بارے میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط, کہ اے لوگوں میں نے اس دنیا کے اندر جتنے برے منظر دیکھے ان میں سب سے برا منظر اگر کوئی دیکھا تو وہ قبر کا دیکھا. کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے تو مردہ جیسے چلاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منہ, کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ رب العالمین تمہیں عذاب قبر کی وہ آوازیں سنائیں جو آوازیں میں سنتا ہوں, کہ تمہارے دادا, تمہارے چاچا, تمہارے ماں باپ, تمہارے نہ جانے کتنے رشتہ داروں کو تم نے دفن کر دیا, تم دفن کر کے آ گئے, کیا تم نے سوچا کہ ان کی زندگیاں کیسی چل رہی ہوگی, قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہوں گے, کہ اس زمین پر اکڑنے سے پہلے, تکبر کرنے کے پہلے, حرام کھانے کے پہلے, غیبت چغلخوری کے پہلے, شرک و بدعت کی زندگی کے پہلے کبھی ایک بار تو نے تصور کیا کہ آخرت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, رب کے سامنے جانا ہے, اللہ تعالیٰ میرا حساب لینے والا ہے, اور مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر کے اندر رب العالمین کی طرف سے 2 فرشتے آئیں گے اور میرا حساب لیا جائے گا. آخرت وہ تصور کہ جس کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ اگر ایک مومن چاہے تو ایسے ہی سمجھ سکتا ہے کہ بیوی کہتی ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی 20 سال تک زندہ رہتی ہے. یہ شوہر کہتا ہے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا, پر وہ بھی زندہ رہتا ہے. یہ آخرت ہے, یہ موت ہے, یہ ایک سچائی ہے کہ جس کو ہر مومن کو روزانہ یاد کرنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, رب العالمین میرا حساب لینے والا ہے. عمل وہ کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو کر میری قبر کو بھی آسان کر دے, میری آخرت کو بھی آسان کر دے, اور میرے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دے. آخرت وہ تصور کہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبانی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ روح کو کیسے کھینچا جاتا ہے, روح کو کیسے نکالا جاتا ہے, قبر کے اندر سوال جواب کا سسٹم کیا ہوتا ہے, کیسے فرشتے آتے ہیں, کیسے حساب کتاب ہوتا ہے, کیسا مردہ چلاتا ہے, قبر کا کیا عالم ہوتا ہے, اچھائی پر قبر کو کیسے پھیلایا جاتا ہے, برائی پر قبر کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے. ہر چیز کو ڈیٹیل میں رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبانی اسی لیے بتایا کہ مومنوں بار بار آخرت کو یاد کرنا, بار بار اس تصور کو یاد کرنا, بار بار موت کی سچائی کو یاد کرنا. یہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہذه اللذات, تم لوگ بہت زیادہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو کہ مجھے مرنا ہے. اگر موت یاد رہے گی, اگر آخرت یاد رہے گی تو تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی, تمہاری زندگی کے اندر چینجز آئیں گے. کہ رب العالمین نے آخرت کو بار بار قرآن کے اندر ذکر کیا, بار بار حدیثوں کے اندر ذکر کیا, اور اس ذکر سے زیادہ ہم نے خود تجربوں کے اندر دیکھا کہ اس کائنات میں کوئی باقی نہ رہا. وہ بڑے بڑے بادشاہ, وہ بڑے بڑے سلطان, وہ بڑے بڑے طاقتور حکمران, کیسا بڑا چھوٹا غریب امیر سب تھے اور سب چلے گئے, کوئی اس کائنات کے اندر باقی نہ رہا. جیسے وہ چلے گئے ہمیں بھی جانا ہے, اور ہمارے مرتے ہی ہماری آخرت شروع ہونے والی ہے.
ہماری آخرت کا آغاز ہونے والا ہے۔ بنیادی طور پر آخرت کا تصور رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بار بار ذکر کیا، بار بار آخرت کو بتایا، لیکن میری چونکہ ایک عادت ہے کہ اگر کوئی عنوان ہوتا ہے میں چاہتا ہوں اس کو کچھ پوائنٹس کے اندر میں بیان کر دوں تاکہ بات آپ کے بھی ذہن میں رہ جائے، عمل کرنے یا کسی اور کو بتانے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے، اس لیے میں اس عنوان کو کچھ پوائنٹس کی شکل میں رکھوں گا۔ رب العالمین سے پھر وہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کہہ کر عمل کرنے کی اور تمام لوگوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سب سے پہلا فائدہ، آخرت پر اگر کسی زندگی کو ایمان ہے، کسی مرد کسی عورت کو آخرت پر ایمان ہے تو سب سے پہلا فائدہ جو اسے ملتا ہے وہ ہے اخلاص، وہ ہے اخلاص کہ میں جو عمل کروں میرے رب کی رضا کے لیے کروں، اگر مسجد بناؤں میرے رب کو راضی کرنے کے لیے، اگر مدرسہ چلاؤں میرے رب کو راضی کرنے کے لیے، میری نماز، میرا روزہ، میری زکات، میرا حج، میرا ہر عمل میرے رب کی رضامندی کے لیے۔ تیرا قرآن کے اندر کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری یہ ساری زندگی میرے رب العالمین کے لیے۔ اخلاص۔ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ تم لوگوں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، یعنی ڈرو صرف اس سے، سوچو صرف اس کے بارے میں، تصور صرف اس کا رکھو، کیونکہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا ہولناک ہوگا۔ تم اس کو سمجھنا چاہو تو اتنا سمجھ لو کہ اس دن کا عالم یہ ہوگا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ عورتیں، وہ مائیں جو اپنی گود کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جب وہ زلزلہ آئے گا خوف اور ڈر کے مارے مائیں اپنے بچوں کو زمین پر پھینک دیں گی۔ وہ عورتیں جو پیٹ سے ہوں گی، پیٹ میں حمل ہوگا، ڈر کے مارے ان کا حمل ضائع ہو جائے گا، حمل گر جائے گا، وہ اپنے بچوں کو وہیں پر جن دیں گی، کیونکہ اس دن کا ہولناکی کا عالم یہ ہوگا، اس دن کے زلزلے کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، ڈر کا یہ عالم ہوگا، خوف کا یہ عالم ہوگا۔ تو اے مومنوں اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کا تصور دلوں کے اندر پیدا کرو، اور اگر تقویٰ ہے تو تقوی کا ایک میننگ، ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کے اندر اخلاص لے کر آؤ۔ آج ہمارے سماج کے اندر بڑے بڑے جتنے بھی مسائل ہیں، خاص طور پر اختلافات کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کی بنیادی جڑ اخلاص کا نہ ہونا اور ریاکاری کا پایا جانا۔ ہم نے تو کام کیا، ہمیں کیسے ہٹا دیا، ہم تو کتنا اچھا کام کر رہے تھے، اب ہم نہیں ہیں، اب دیکھتے ہیں کام کیسے ہوگا، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، وہ کیا کریں گے ہم انہیں بتائیں گے۔ ٹوٹل دار و مدار عمل کا، ہماری زندگیوں کا، ہماری عبادتوں کا، ہمارے کام کرنے کا، ہمارے زکات، صدقات، خیرات، حج اور عمروں کا دار و مدار ہم لوگوں نے ریاکاری کے اوپر بنایا ہے۔ اگر آخرت کا تصور ہوتا تو مجھے یقین ہوتا کہ بدلہ تو اللہ سے لینا ہے، بدلہ تو میرے رب سے لینا ہے، بدلہ دینے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے، جنت کا اختیار اس کے پاس ہے، جہنم کا اختیار اس کے پاس ہے، دنیا میں عزت دینے والا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ عزت کا دینے والا بھی وہ اور ذلت کا دینے والا بھی وہی اللہ رب العالمین۔ کہ اگر آخرت کا تصور ہوتا تو میری زندگی کے اندر یہ فائدہ ہوتا کہ میرے عمل کے اندر اخلاص ہوتا، کہ اللہ تیری رضامندی چاہیے، اللہ تیرے علاوہ کس کی رضامندی چاہیے، اللہ تو راضی ہو جا میرے لیے کافی ہے، اللہ تیرے علاوہ کسی کی رضا نہیں چاہیے۔ دنیا اچھا بولے تو دقت نہیں، دنیا برا بولے تو دقت نہیں، کیونکہ فیصلہ تو تیرے اختیار میں ہے، اچھائی اور برائی کا فیصلہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن ہمارے عمل سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ فائدہ دینے والی ذات انسانوں کی ہے، رضامندی دینے والی ذات انسانوں کی ہے، یہ اتنے لوگوں کو میں راضی کر لوں میرا کام پورا ہو جائے گا، مجھے جنت مل جائے گی۔ اگر آخرت پر یقین ہوگا تو انسان اپنے عمل کے اندر اخلاص لے کر آئے گا، میرا رب راضی ہونا چاہیے، میں نماز پڑھوں اپنے رب کے لیے، میں روزہ رکھوں اپنے رب کے لیے، میری زکات، میرے صدقات، میرے خیرات، میری مدد کرنے کا جذبہ، میری مسجد کی ذمہ داری، میری مدرسے کی ذمہ داری، میری جماعت جمعیت کی ذمہ داری، ہر جگہ ہر عہدہ میرے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ آخرت کے تصور والوں کے دلوں کے اندر سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ وہ واقعہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، بار بار میں وہ واقعہ جب پڑھتا یا سنتا ہوں لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کون سا اخلاص تھا، کون سا آخرت کا تصور تھا جو ہمارے دلوں سے غائب ہے۔ کہ آج ایک مقرر ہے اگر تقریر کر کے ہٹتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ مزہ آیا کہ نہیں آیا، سننے والے ہیں تو پہلے مزہ آیا کہ نہیں آیا، ہر جگہ ریاکاری کا وہ
دور جو ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہمارے خون کے اندر شامل ہو گیا ہے، اگر اس سے نکالنا ہے سب سے پہلے آخرت کا تصور پیدا کرو. قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گا کہ اس دن کا عالم تو ہوگا کہ یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور، کوئی رشتہ کسی رشتے کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے والا نہ ہوگا. تو میں کن کے لیے ریاکاری کروں، میں کن کے لیے دکھاوا کروں؟ میرا رب دیکھنے والا، میرا رب جاننے والا. کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور شخصیت، مشہور صحابی، جرنیل صحابی، لڑتے جا رہے ہیں، جیتتے جا رہے ہیں، اسلام کا پرچم ساری دنیا میں پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عمر کو کوئی خبر دیتا ہے کہ عمر سنو، لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ خالد جس جنگ میں رہیں گے وہ جنگ ہارنے والے نہیں، عقیدہ بگڑ رہا ہے. حضرت عمر کہاں اتنا انتظار کرنے والے تھے، ایک لیٹر لکھ کر دیا ابو عبیدہ بن جراح کے نام پر کہ ابو عبیدہ ابھی تک تم نارمل لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، آج سے تم سپہ سالار، میں نے خالد کو ہٹا کر خالد کی جگہ تم کو بیٹھا دیا. ابو عبیدہ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لیٹر کیسے بتاؤں، عوام کا کیا ہوگا، مومنوں کا کیا ہوگا، ہمارے بارے میں سوچے، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، کیوں عمر نے ایسا فیصلہ کر لیا، کیسے میں جا کر بتاؤں. خالد ابن ولید کو خبر لگی کہ ایسا ایسا فیصلہ ہو گیا ہے، ایسا ایسا کہہ دیا گیا ہے. خالد نے آ کر ابو عبیدہ سے کہا کہ عمر نے جو کہا ہے کرو، عمر نے جو کہا ہے کرو. خالد اپنی جگہ سے ہٹ گئے. سپہ سالار، جیتنے والا، جنگیں کرنے والا، اسلام کا نام روشن کرنے والا، ایک حکم کے آنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ گیا. ہمارے یہاں ہٹا کر دکھائیے، ہمارے یہاں عہدہ چھین کر بتائیے، ہمارے یہاں جگہ سے ہٹا کر دکھائیے، پھر اس کے بعد ہم نہ کام کریں گے اور نہ ہم کام کرنے دیں گے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول کہ جن کا مقصد تھا رب کی رضا، جن کا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، کہ جن کا مقصد تھا میرا رب اگر راضی ہے دنیا میں کسی کی رضامندی یا کسی کی ناراضگی میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی، میرے لیے اگر اہم ہے تو میرے رب کا راضی ہونا. خالد ابن ولید نے جب وہ لیٹر کی خبر لگی ابو عبیدہ کو آ کر کہا کہ آج سے تم میری جگہ اور میں تمہاری جگہ، میں عام ہو گیا اور تم سپہ سالار ہو گئے. کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ خالد عمر کا فیصلہ غلط ہے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے، فیصلہ صحیح نہیں ہے، چلو ہم جا کر عمر سے بات کریں گے، چلو ہم بغاوت کریں گے، کیسے تم کو ہٹا دیا، تم نے اتنا اچھا کام کیا. حضرت خالد ابن ولید نے وہ جملہ کہا کہ آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب اس جملے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اخلاص کیسا ہونا چاہیے. خالد ابن ولید ایک جملہ کہتے ہیں، انی اقاتل فی سبیل اللہ وما اقاتل فی سبیل عمر. اے میرے ساتھیوں سنو، یہ جہاد، یہ قتال، یہ اللہ کے دین کو عام کرنا، یہ جس راستے پر ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، عمر کے لیے نہیں کر رہا. مجھے فرق نہیں پڑتا میں سپہ سالار رہوں یا سپاہی رہوں، دونوں حالت میں مجھے رب کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا ہے. یہ ہوتا ہے آخرت کا تصور. آج ہم غور کریں، ہم اور آپ سب غور کریں، مرد خواتین سب سوچیں کیا ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے؟ اخلاص کم، ریاکاری زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم کسی کو زکات بھی دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر شادی میں وہ آگے کھڑے ہو کر ہمارے لیے جگہ کرے، ذرا بٹھائے، ہمیں عزت دے. ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں چاہتے ہیں وہ ہماری عزت حضوری کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے میرا بدلہ ملنا چاہیے، مجھے رب کے پاس جانے کا ٹینشن نہیں، مجھے آخرت کا ٹینشن نہیں، مجھے جنت کی طلب نہیں، مجھے جہنم کا خوف نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ میں نے جو کسی کے لیے کیا ہر احسان کا بدلہ مجھے دنیا کے اندر ملنا چاہیے. لیکن اگر آخرت کا تصور ہو تو مومن کبھی دنیا کے اندر نہیں، آخرت کے اندر بدلہ تلاش کرتا ہے، رب کے پاس بدلہ تلاش کرتا ہے. میرا رب بدلے کا دینے والا، میرا رب عطا کرنے والا، میرا رب چاہے تو عزت دے، میرا رب چاہے تو ذلیل کر کے رکھ دے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، اگر آخرت پر یقین ہوتا ہے تو ایمان رکھنے والا دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. کتنا ہی اللہ مال دے دے، کتنا ہی اللہ کاروبار دے دے، بنگلہ دے دے، کچھ بھی دے دے، مومن اگر آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. کیونکہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے یہ دنیا کا سامان مزین کر کے تمہارے سامنے رکھا ہے، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بچے، یہ سونا، یہ چاندی،
چاندی، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ دھوکے کا سامان ہے. ہم نے مزین کر کے تمہارے سامنے رکھا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا زیادہ بہتر ہے. اور اس کے آگے رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہیں خبر نہ دے دوں ان تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر نعمت کی کہ رب کے پاس تمہیں وہ جنت ملے گی جس کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اللہ کی رضامندی تمہیں ملنے والی. اور ہم کل تک غریب تھے، فقیر تھے. ایک خاتون ہے، اس کے شوہر کے پاس کچھ نہیں تھا، غربت کی زندگی جیتی تھی، نارمل زندگی تھی. اب اللہ نے تھوڑا پیسے سے نوازا، بات چیت کا انداز چینج ہو گیا. غریب رشتہ دار اب اچھے نہیں لگتے، چھوٹے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں، چلنے کا انداز بدل گیا، گاڑی پر بیٹھنے کا انداز بدل گیا، پرانے لوگوں سے تعلقات بدل گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا تصور نہیں. ہمیں لگتا ہے جو ہے بس یہی دنیا ہے، یہاں جینا ہے، یہی مرنا ہے اور ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہونے والا نہیں. جبکہ صحابہ کرام، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا وہ لوگ اتنے زیادہ جھکنے والے بن گئے. اللہ نے جب جب دیا ان لوگوں نے اور زیادہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کیا، کیونکہ انہیں دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہیں ہوتا تھا. یہی تو صحابی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول. ایک شہر قبرص نام کا شہر فتح ہوتا ہے، مال غنیمت کا انبار ان کے سامنے لگایا جاتا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے. صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، کفار کے اوپر جیت ہو گئی، ہم مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ رہا ہے، خوب رو رہے ہیں. صحابہ نے سوال کیا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم جیتے ہیں، ہمیں فتح ہوئی ہے، ہم خوش ہیں، اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ مال اور دولت جس قوم کے پاس تھا نا، وہ قوم بڑی اکڑ والی تھی، تکبر والی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان پر مسلط کیا. اب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت اب تمہارے پاس آئی ہے، تم اللہ کا ذکر چھوڑ دو اور اللہ تمہارے اوپر کسی اور کو مسلط کرے اور تمہیں برباد کر دیا جائے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ذرا سا مال آنے پر کیا ہمارے انداز نہیں بدلتے؟ کیا ہمارے زندگی جینے کا سلیقہ نہیں بدلتا؟ ہماری بات چیت کا سلیقہ نہیں بدلتا؟ یہ ساری چیزیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہیں، ہمیں آخرت کا تصور نہیں. ہم ذرا سی نعمت کے آنے پر دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ نعمت ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا کا سرمایہ سب کچھ ہے، میرا نام، میرا عہدہ، میری شہرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ارے وہ فرعون جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، رب نے اسے سمندر کے اندر ڈبا دیا. وہ شداد کہ جس نے دنیا کے اندر جنت بنائی تھی، رب نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا. بڑے بڑے سپر پاور، بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے نعمتوں سے دھوکہ کھانے والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، کسی کا ذکر آج دنیا کے اندر باقی نہ رہا. باقی رہا اللہ رب العالمین، اس کی ذات جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ قائم رہے گی. اس لیے اگر آخرت کا یقین ہے تو کبھی نعمتوں سے دھوکہ مت کھانا. یہ مال، یہ دولت، یہ بینک، یہ بیلنس، یہ گاڑیاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے، چاہتا ہے لیتا ہے. یہ لین دین اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے چیک کر سکے، تجھے آزما سکے، تیرے اعمال کو دیکھ سکے کہ کتنا یقین تجھے اللہ پر ہے، کتنا یقین تجھے جنت پر ہے، کتنا یقین تجھے جہنم میں جانے سے بچنے پر ہے، کتنی تو کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ رب العالمین تجھے جہنم سے نجات دے دے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما دے. تیسرا فائدہ، آخرت پر یقین رکھنے والا کبھی حسد نہیں کرتا. آج ہماری امت کی خاصیت ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے ادھیکاری ہیں، ان سے میری بات چیت چل رہی تھی. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مسلمانوں کے اندر ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ ان میں ایک اوپر جاتا دوسرا اس کو نیچے کھینچ لیتا ہے، باہر والے کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں اوپر گیا دوسرا اسے کھینچ لیتا ہے، باہر والے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہاں سے آیا یہ حسد؟ حسد. وہ آگے کیسے بڑھ گیا، اس کا گھر کیسے اچھا ہو گیا، اس کے بچوں کا رشتہ اچھا کیسے ہو گیا، اسے کیسے مل گیا. گویا کہ میں اپنے اس عمل سے، اس حسد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب تو نے کہا ہے تقدیر پر ایمان رکھو، پر مجھے تقدیر پر یقین نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے جنت جہنم پر یقین نہیں، اللہ مجھے آخرت پر یقین نہیں. میں تو حسد کروں گا، میں تو کینہ کپٹ بغض و عناد رکھوں گا، میں تو غیبت کا راستہ اپناؤں گا، کیونکہ مجھے یقین نہیں کہ تو حساب لینے والا ہے، مجھے یقین نہیں کہ تو عطا کرنے والا، تو دینے والا ہے. گرچہ تو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ یقیناً وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو روزی کا دینے
دینے والا ہے, وہی روزی کا دینے والا, وہی عطا کرنے والا ہے. لیکن میں اپنے پڑوسی کے پاس جب ذرا زیادہ مال دیکھتا ہوں میں کوڑنے لگ جاتا ہوں, میں حسد کرنے لگ جاتا ہوں, اور اس حسد میں جل جل کر اسے برباد کرنے کی سازشیں کرتا ہوں. جادو ٹونا ہر حرام راستے کو میں اپناتا ہوں, کیونکہ مجھے آخرت پر یقین نہیں, مجھے جنت پر یقین نہیں, مجھے جہنم پر یقین نہیں, اللہ تعالیٰ تیرے سامنے کھڑے ہونے پر یقین نہیں کہ وہ دن کے جس کے بارے میں تو نے ارشاد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ کل روز قیامت سب سے پہلے ہم تمہاری زبانوں پر تالا لگا دیں گے. زبان جو بہت زیادہ بولتی ہے نا, اس پر تالا لگا دیں گے. اب بات کس سے کریں گے؟ اللہ ہاتھ سے پوچھے گا بتا اس نے کیا کیا تھا, پیر سے پوچھے گا بتا اس نے کیا کیا تھا. جب میرا جسم میرے اگینسٹ ایویڈنس بن جائے, گواہ بن جائے, تو بتائیے اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ میں سب سے چھپا سکتا ہوں, پر کیا اپنے جسم سے میں کچھ چھپا سکتا ہوں؟ یہاں تک کہ دوسری آیت کے اندر رب العالمین کہتا ہے کہ تمہاری یہ چمڑی, تمہاری یہ اسکن تمہارے خلاف گواہی دے گی, اور جب یہ بولے گی تو انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہے گی اللہ نے مجھے آج بولنے کی طاقت دی, اور اللہ نے طاقت دی ہے تو آج مجھے بولنا ہے. یہ جسم میرے خلاف گواہی دے گا کہ سینے کے اندر کتنے حسد کینہ کپٹ اور بغض و عناد کو میں لے کر گھومتا تھا, میں کس کس کے لیے سازشیں کرتا تھا, میں ہاتھ سے کیا برا کرتا تھا, میں پیر سے کیا برا کرتا تھا, اس چمڑی سے کیا برا کرتا تھا. جسم میرا پورا میرے خلاف گواہی دے گا. بتائیے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تیسرا فائدہ آخرت پر ایمان کا یہ کہ اگر آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ کسی سے جلے گا نہیں, حسد نہیں کرے گا. اگر کسی کے بارے میں پتا چلا صاحب اس کے پاس مال ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا احسان, اللہ جب چاہے گا مجھے بھی دے گا, اور اگر نہیں بھی دیا مجھے وہ جنت دے گا کہ جس کے جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دینے والا نہیں. مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے. چوتھا فائدہ ہے پریشانیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج ہمارے یہاں ہے 10th فیل لڑکا آتم ہتیا کر لیتا ہے, 12th فیل مر جاتا ہے. جو لڑکی کو چاہتا نہیں ملی آتم ہتیا کر لی, لڑکی کو لڑکا نہیں ملا خودکشی کر لی. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قرضے کے بڑھنے پر انسان موت تک کو قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت پر یقین نہیں, آخرت کا یقین نہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کہ ضرور بضرور 100% گارنٹیڈ یہ بات ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. خواتین کے اندر ہوتا ہے نا, ذرا سی تکلیف آ جائے شور مچانا, اعلان کرنا, ناشکری کے جملے کہنا, اپنے ہی گھر سے بیماری نہیں جاتی, اپنے ہی گھر سے ٹینشن ختم نہیں ہوتے, اتنی محنت کرنے کے بعد بھی گھر نہیں چلتا. رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ آخرت پر یقین تو رکھ, اللہ کی ذات پر یقین تو رکھ. اللہ تعالیٰ تجھے آج نہیں, آج سے 1450 سال پہلے رب نے تجھے بتا دیا کہ ضرور 100% تیرا امتحان ہوگا. اچھا اللہ نے یہ بھی کہہ دیا بہت سارا نہیں ہوگا, تھوڑا سا بھی شیئن, تھوڑا سا ہوگا, کیونکہ زیادہ کی تو تیری طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ امتحان لے سکے. اللہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا تمہارا امتحان لوں گا. کن چیزوں کے ذریعے؟ کبھی بھوکمری دے دوں گا, بشیء من الجوع, کبھی بھوکمری دے دوں گا, کبھی مال کم کر دوں گا, کبھی کھیتی زیادہ دوں گا, کبھی کھیتی کم کر دوں گا, کبھی گھر کے اندر کسی کا انتقال بھی ہو جائے گا, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, تھوڑے تھوڑے امتحان چلتے رہیں گے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بشر الصابرین. ان تمام ایگزامز کا مقصد, ان تمام ابتلا کا مقصد, ان تمام آزمائشوں کا مقصد کہ رب العالمین تیرے صبر کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ تو کتنا صابر ہے, تو کتنا صبر کرنے والا ہے. اور اگر تو نے ہر تکلیف کے آنے کے بعد ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کل تک تھا تو دینے والا تو, اور آج چلے گیا تو لینے والا تو, دونوں حالت کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر تیرا کسی مرد کا, کسی عورت کا, کسی مومن مرد اور عورت کا آخرت پر ایمان ہے تو ہر تکلیف کے آنے کے بعد ایک جملہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو رب کہتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دے. بشر الصابرین. بشارت جب یہ لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوتا ہے, اکثر محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جنت کی خوشخبری, کہ جنت کی بشارت دے دو ان مومنوں کو, ان مردوں کو, ان عورتوں کو
کہ جو پریشانیوں کے آنے پر صبر کرتے ہیں، تو اگر آخرت پر یقین ہو تو پریشانیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بتائیے وہ صحابہ کرام جو پیسے والے تھے، کاروبار والے تھے، اچھے گھروں میں رہنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دین چاہیے، اگر آخرت چاہیے، چلے جاؤ مکہ چھوڑ کر مدینہ۔ کوئی گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی بیوی چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی بچے چھوڑ کر جا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی پورے کپڑے تک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ ساری نعمتوں کو چھوڑنا کس وجہ سے تھا؟ ان پریشانیوں پر صبر کس وجہ سے تھا؟ کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ جنت دینے والا ہے۔ جنت سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی نا، اللہ جنت دینے والا ہے۔ یہ پریشانیاں چھوٹی ہیں، اگر میرا رب راضی ہے، اگر آخرت پر یقین ہے تو یہ ساری پریشانیاں چھوٹی، کیونکہ دینے والا بھی اللہ اور صبر دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، وہ صبر کا دینے والا ہے، وہ پریشانیوں کا دینے والا اور پریشانیوں کا ہٹانے والا بھی ہے۔ میرا رب تو میرا حال جانتا ہے نا، میرا رب تو میری پریشانیاں جانتا ہے نا، میرے گھر میں کیا بیماری ہے اسے پتا ہے، میرے گھر میں انتقال کی تکلیف اسے پتا ہے، میرے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے اسے پتا ہے۔ کہ بتائیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر آتا ہے، کون سا صبر اس خاتون کے اندر تھا کہ بیٹا چھوٹا ہے، بیٹے کی طبیعت خراب ہے، ابو طلحہ کہتے ہیں بیٹے کو دیکھ کر طبیعت خراب ہے، گھر سے جاتے ہیں کچھ کام کے لیے، جب وہ گھر سے نکلتے ہیں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں انتقال ہو جائے کتنا شور، کتنا چلانا، آوازیں اونچی کرنا، کیونکہ ہمارے لیے آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہر پریشانی ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے۔ وہ عورت ہے، عورت کا چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، عورت نے کپڑے کے اندر گھر کے کونے میں رکھ دیا، شوہر نے آ کر سوال کیا کہ بیٹا کیسا ہے؟ تو کہا قد استراحت نفسہ، اب اس کے نفس کو آرام ہو گیا ہے، اب اسے آرام ہو گیا ہے۔ شوہر نے سمجھا آرام کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور عورت کا مطلب یہ تھا کہ دنیا سے آخرت میں چلے گیا ہے، مطلب تکلیف ختم ہو گئی ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب عورت کے اندر وہ کون سا صبر تھا، کون سا ایمان تھا، کون سا آخرت پر یقین تھا کہ اتنی تکلیف ہے، بچے کا انتقال ہے، پر عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ شوہر اس کے قریب آیا، رات گزاری، رات گزارنے کے بعد یعنی ہم بستر سے جیسے ہی فارغ ہوئے، اب عورت ایک سوال کرتی ہے کہ میرے شوہر بتاؤ۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ واقعات جب میں سنا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں آسمان سے کوئی واقعہ لے کر آیا ہوں، فرسٹ ٹائم میں نے سنایا ہے، اینٹک چیز لے کر آیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب آپ کا سنا ہوا ہے۔ لیکن اپنے گھر کے اندر اس بچے کو رکھ کر دیکھو ایک بار، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو، آپ کے گھر کے اندر یہی معاملہ ہو جاؤ، آپ کی کیا حالت ہوگی اور صحابہ کی کیا حالت تھی، کمپیئر کر کر دیکھیے کہ وہ عورت، وہ ماں، اس ماں کے اندر دل میں، اس کے ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے کون سا دل رکھا تھا، وہ کون سا ایمان رکھا تھا کہ وہ عورت کہتی ہے ساری ضروریات پوری ہونے کے بعد شوہر سے کہتی ہے اے میرے شوہر بتاؤ، اگر تمہیں کوئی چیز رکھنے کے لیے کوئی عاریتن دے، یعنی کوئی نعمت دے اور وہ اپنی چیز واپس مانگے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے، کہا جس کی اسے دے دینا چاہیے، کہاں دے دینا چاہیے؟